رمضان المبارک کے اس مقدس مہینے میں دلی کے سونیا وہار علاقے میں کچھ بھگوا آتنکیوں نے جے شری رام کا نعرہ لگاتے ہوئے ایک مسجد کو شہید کر دیا، جس کے بعد سے ہی علاقے میں تناؤ کا ماحول بنا ہوا ہے۔ شرارتی تتووں کو پوری طرح سے دلی پولیس کی حمایت حاصل ہے۔ بدوار کو ضمانت پر رہا ہونے کے بعد بھگوا آتنکیوں نے پولیس کے سامنے علاقے کے مسلمانوں کو دھمکیاں دیں اور پولیس مورخ درشک بنی بیٹھی رہی۔ مسجدوں کو جس طریقے سے شہید کیا جاتا ہے کوئی نئی بات نہیں ہے، تو اس چیز کو کیسے مسلمانوں کو لینا چاہیے اور اس پہ مسلم تنظیموں کو کیا کرنا چاہیے اور کیا کر رہی ہیں آپ جیسی تنظیمیں؟ دیکھیے، جیسے ہی یہ واقعہ ہمارے علم میں آیا، ہماری ٹیم، ہمارے ذمہ دار دلی پردیش کے جو ہمارے امیر حلقہ ہیں، وہ ان کے ساتھ ہمارے یہاں کے مرکزی شورا کے لوگ وہ برابر وہاں گئے، ان لوگوں سے رابطہ قائم کیا، اس مسجد میں بھی گئے، وہاں پر لوگوں سے بات چیت کی۔ اور اب یہ معاملہ چونکہ کورٹ میں چلا گیا ہے اور کچھ لوگوں نے اس جگہ کو ڈسپیوٹیڈ بنانے کی کوشش کی ہے، تو آج بھی ہمارے وکیل جو ہیں وہ ان کی مدد کے لیے گئے تھے اور آج کورٹ میں باقاعدہ وہ چیز پیش کی گئی ہے۔ تو ہمارا کیس اس میں یہ ہم نے جو ایف آئی آر درج کرائی ہے مسلمانوں نے، وہ یہ کہ بھئی اگر وہ چیز ڈسپیوٹیڈ ہے جگہ یا کوئی غلط طریقے سے ہو رہا ہے تو کچھ کارروائی کرنے کا اگر حق بنتا بھی ہے تو وہ حکومت کو بنتا ہے۔ گلی کے لوگ، محلے کے لوگ اور بھیڑ جو ہے وہ جمع ہو جائے اور وہ آ کر کسی عمارت کو توڑ دے تو یہ تو ایک کرمنل ایکٹیویٹی ہے، یہ ایک اینٹی سوشل چیز ہے اور اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ تو مسلمانوں نے ان نامزد رپورٹیں ایف آئی آر درج کرائی ہیں اور ان کے خلاف کیس درج ہوا ہے اور آج ان کی ضمانتیں بھی ہو گئی ہیں، لیکن ہم برابر اس کوشش میں ہیں کہ ان لوگوں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ اور رہی بات یہ کہ وہ زمین کس کی ہے کس کی نہیں ہے، تو کورٹ دستاویز لوگوں کے پاس ہیں، یہ زمین باقاعدہ خریدی گئی ہے، اس کے دستاویز مسلمانوں کے پاس ہیں اور آج سے 10 سال پہلے یہ زمین خریدی گئی تھی اور 10 سال سے قبضہ ہے اور پچھلے کافی عرصے سے وہاں پر وہ عمارت موجود ہے اور اس میں نماز ہو رہی تھی۔ پہلے کسی نے اعتراض نہیں کیا، کسی نے ڈسپیوٹ کھڑا نہیں کیا، اچانک کچھ لوگ آتے ہیں اور عمارت کو ڈھا دیتے ہیں، تو یہ تو سراسر غنڈہ گردی ہے اور لا اینڈ آرڈر کی پرابلم ہے۔ تو ہم نے ان کے خلاف کارروائی کے لیے ایف آئی آر درج کرائی ہے اور ہمیں امید ہے اگر لوور کورٹ سے اگر ان کے خلاف کارروائی نہیں ہوتی ہے تو ہم سوچ رہے ہیں کہ ہائر کورٹ میں جائیں اور ایسے لوگوں کو سبق سکھانا چاہیے۔ اذان کو لے کے جیسے خوشی نگر میں بحال ہوا، اب یہ آ رہا کہ ملا پورم کیرلا سائڈ ایک وقت اذان ہوگی، تو اس پہ کیا تبصرہ؟ دیکھیے، اذان کا مسئلہ جو ہے یہ جس طرح سے اٹھا رہے ہیں کچھ لوگ، یہ ظاہر ہے کہ یہ غلط بات ہے۔ اذان برسوں سے یہاں ہوتی آئی ہیں اور اذان بہت کم وقت کے لیے ہوتی ہے اور لوگوں کو نماز کے لیے بلانے کا ایک ذریعہ ہے، اور دوسرے مذاہب میں بھی بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں۔ تو یہ ایک سیکولر ملک ہے، یہاں سب مذہب کے لوگوں کو اپنی عبادت کے جو طریقے ہیں اس پر عمل کی آزادی ہے۔ تو صرف اذان پر اگر کوئی چیز ایسی پابندی لوگ لگانا چاہتے ہیں تو پھر تمام مذہبی جتنی ادارے ہیں وہاں پر جو کچھ چیزیں ہوتی ہیں ان پر اگر پابندی وہ لگاتے ہیں تب تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن کچھ لوگ شرارتاً صرف مساجد کو نشانہ بنا رہے ہیں اور اذان پر اعتراض کر رہے ہیں، یہ بات درست نہیں ہے اور یہ قابل عمل بھی نہیں ہے۔ اور کہیں کہیں فرقہ پرست لوگ جو ہیں وہ حکومت اور وہاں کی جو ایجنسیز ہیں ان کی مدد سے ایسا کر رہے ہیں، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو رجحان ہے یہ غلط رجحان ہے، اس کی مذمت کی جانی چاہیے، مخالفت کی جانی چاہیے اور حکومت کو ایسے لوگوں کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے جو سماج میں، معاشرے میں تفریق پیدا کرنا چاہتے ہیں، نفرت پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ پولیس کے اس رویے سے مسلمانوں میں مایوسی ہے۔ مسجد کے پاس رہنے والے مسلمان اپنے آپ کو غیر محفوظ بتا رہے ہیں۔ بھگوا دلوں کے اس بڑھتے ہوئے آتنک پر پرشاسن سمیت سرکار بھی خاموش ہے۔ پولیس نے مسلمانوں کو مسجد کے پاس جانے سے روک دیا ہے اور پورا معاملہ اب کورٹ میں چلا گیا ہے۔ محمد سعد، نیوز میکس، دلی۔